مبارک جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ مبارک جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے آغاز سے ایک دن پہلے امت کو اس کی اہمیت بتائی تھی، اس خطبے کو ہم نے 3 حصوں میں یہاں بیان کیا تاکہ اس کے اہم امور ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ اس خطبے کا تیسرا حصہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے 3 حصوں کی اہمیت الگ الگ بیان فرمائی، جس طرح پہلے رمضان کے روزوں کی اہمیت، رمضان شریف کی رات کے قیام، قرآن پاک کے سننے کی اہمیت، اسی طرح اس مہینے کے اندر مسلمانوں کے اندر علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، روحانی ترقی کے اعتبار سے جو اہم ترین تبدیلیاں رونما ہونی چاہیے ان کا بھی تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ یہ مہینہ شہر اولہ رحمت، یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ وہ رحمت کا ہے۔ تو یہاں انسانوں کو محدثین فرماتے ہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ حقیقت میں ماہ مبارک اس سے پورا فائدہ کون لوگ اٹھاتے ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو اول سے ماہ مبارک کی ساری برکتوں کو، سعادتوں کو سمیٹنے کی، سنبھالنے کی، جمع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ پہلا حصہ امت کا فرما اولہ رحمت، اس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، پہلا حصہ رحمت کا ہے، عنایات الہی اور مہربانیوں کا ہے۔ اب اللہ کی رحمتوں کی بہار، اس کا یہ پورا کامل سیزن یہ وجود میں آتا ہے، اور پہلے دن سے اس کی رحمتوں کی پیمائش وہ لوگ کر لیتے ہیں جن کا دل بیدار ہوتا ہے، جن کی عقل تیز ہوتی ہے، جن کا اللہ کا تعلق پورے سال مضبوط ہوتا ہے، جو اعمال دین سے اور اوامر الہی سے، اخلاق الہی سے کامل آراستہ ہوتے ہیں، وہ جب اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ پورے طریقے سے رحمتوں کو سمیٹ لیتے ہیں پورا مہینہ۔ اب لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو مسلسل تربیت کی ضرورت، کہ وہ لوگ رمضان کے مہینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ پہلے 10 دن لا کر اپنی رحمتوں کا ماحول پیدا کر کے جو اس میں شامل ہوتا جائے گا، جو اس میں ہوگا، جو اس میں اپنا حصہ پورے طریقے سے ڈال لے گا 10 دن میں، رات اور دن کے سارے اعمال اس نے اختیار کر لیے، تو اب اس کے اندر استعداد پیدا ہو جائے گی اگلے آنے والی رحمتوں کی، عنایات کی، جو اگلے 20 دن کے اندر آئیں گی وہ ان کو حاصل کر سکے گا، ان میں اس کا کمال اس کو مل جائے گا۔ لہذا پہلے 10 دن مقربین وہ تو پہلے سے فیض اٹھا کر وہ آگے بڑھتے ہیں، اور جو لوگ کچھ غفلت میں ہوتے ہیں ان کے لیے پہلے 10 دن وہ ان کو تیار کیا جاتا ہے، اس ماحول میں وہ تیار ہو جائیں، اپنے اندر کمال پیدا کر لیں، اپنے اندر اللہ کی رحمتوں کی طرف توجہ اور طلب اور تڑپ بیدار کر لیں، ان کی طلب بیدار، بھوک پیدا ہو۔ جس طرح آدمی مریض ہوتا ہے بھوک نہیں لگتی، اب اس کو فاقہ کروایا جاتا ہے اور وقت پر کھانا کھلایا جاتا ہے، وقت پر پانی دیا جاتا ہے، اور اسے ٹائم کے مطابق دوائیں دی جاتی ہیں، تو وہ 1 ہفتے 10 دن کے اندر صحت مند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ اس پورے شیڈول کو فالو کرے، اس کے مطابق وہ وقت گزار لے، تو وہ صحت کی طرف لوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے سارے اعضاء
جوارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا ہضم کا نظام درست ہو جاتا ہے، لہٰذا اب یہ ہر چیز کو ہضم کرتا ہے۔ اب یہ نیکیاں اب تو ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہیں، وہ اندر داخل ہی نہیں ہوتی۔ مسلمان ایسے ہو گئے ہم غافل کہ نیکی کا ماحول وہ ہمارے اوپر سے گزر جاتا ہے، قرآن بھی اوپر سے، نماز بھی اوپر سے، غفلت میں ہم نے پڑھی، اندر کوئی چیز بھی داخل نہیں ہوئی، کیونکہ ہضم ہی کوئی نہیں ہے۔ روحانی ہضم خراب، عقلی ہضم خراب، عمل کا ہضم بھی خراب۔ تو اب سارا سال نماز پڑھتے ہیں، اثر نہیں آتا۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو اسپیشل وارڈ ICU میں داخل کر دو، ان کو پورا مہینہ گزاریں یہ ہماری نگرانی میں۔ ہم پھر کھسک جاتے ہیں، کہتے ہیں رات میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ذکر کے لیے وقت نہیں ہے، تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے علاج عام سب کو ICU وارڈ میں اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں، اسپیشل ان کی نگہداشت اور نگرانی ہو سب لوگوں کی، پھر بھی یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ مسجد کے لیے وقت ہی کوئی نہیں۔ اسی لیے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے سورۃ القدر کی تفسیر میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے جو ہیں وہ 80 سال بنتے ہیں۔ تو یہ 80 سال اصل میں تو 100 سال کا پلان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مسلمانوں کو کہ وہ 100 سال کی تیاری کریں پہلے درجے میں، وہ 100 سال کی صلاحیتیں پیدا کریں اپنے اندر۔ تو رسول اللہ نے پہلے درجے میں اپنی امت کے اندر 100 سال دنیا کی قیادت کے، اہلیت کے، علم کے، عمل کے، اخلاق کے، طاقت کے، وزن کے، ان کو 100 سال خود دیے ہیں اپنی صحبت سے۔ اپنا معیار خود رسول اللہ نے منتقل کیا پہلے 100 سال کا۔ اس لیے پہلا 100 سال امت کا بڑا تابناک دور گزرا ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ جو 2 مہینے ہیں ہر سال کے، یہ چھٹیوں کے مہینے ہیں۔ 2 مہینے یہ سرکاری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھٹیوں کے مہینے ہیں۔ اب یہ چھٹی کس چیز کے لیے؟ یہ تربیت کے لیے۔ 1 مہینہ تو رمضان شریف کا، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ سارے کام دنیا کے چھوڑ چھاڑ کے ضروری کام صرف سر انجام دینے ہیں، باقی سارا روحانی، اجتماعی، علمی اور اخلاقی ترقی کے لیے، تربیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے۔ 1 مہینہ تو یہ ہے، اور دوسرا مہینہ وہ حج کے مہینے ہیں کہ جو اس مہینے میں پاس ہو جائیں گے، جو اس مہینے میں کامل ہو جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ براہ راست اپنی بارگاہ میں بلائے گا۔ اب رمضان تو گزارا کوئی نہیں، روزے رکھے کوئی نہیں، تراویح پڑھی کوئی نہیں، تلاوت کی کوئی نہیں، ذکر کیا کوئی نہیں، حج کرنے کے لیے چلے گئے اللہ کی ملاقات کے لیے۔ اب جیسے جاتے ہیں کوڑ تم میں، ہمارے بزرگوں نے کہا ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں۔ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ کی تاثیر اندر جاتی کوئی نہیں، وہاں کی رحمتیں اندر جاتی کوئی نہیں ہے۔ وہاں سے اپنے گھر میں AC میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں، بازاروں میں گھومنے کی کوشش کرتے ہیں، دیگر کاموں میں لگے رہتے ہیں، بیت اللہ کو اور اس کی تجلیات کو لینے کے لیے وقت ہی نہیں۔ اور یہ 2 مہینے یہ پوری امت کی تربیت کے ہیں تاکہ پوری امت وجود میں آئے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا شہر اولہ رحمت، یہ پہلا مہینہ، یہ مہینے کے 3 حصے ہیں، اور امت کے لوگوں کو بھی اپنے کردار، کریکٹر، عمل، اخلاق، صلاحیت، استعداد کے اعتبار سے 3 درجوں پر۔ پہلا درجہ مقربین الہی کا، اہل علم کا، علماء ربانیین کا، اولیاء اللہ کا، صحابہ کرام کا، جن کے دل بیدار ہیں، وہ رمضان کے مہینے کے لیے سارا سال تیار رہتے ہیں۔ کب رمضان کا چاند طلوع ہوگا وہ انتظار میں ہے، اور ان گھڑیوں کو وہ فوراً اویل کرتے ہیں کہ ہر رمضان کے ایک ایک گھڑی رسول اللہ نے فرمایا لتسبیحۃ فی رمضان افضل من 1000 تسبیحۃ فی ما سوا۔ رمضان المبارک میں 1 دفعہ سبحان اللہ کہنا رمضان المبارک کے علاوہ میں 1000 دفعہ سبحان اللہ کہنے سے یہ 1 دفعہ کہنا رمضان میں افضل ہے۔
جو اس کا اثر انسان کے قلب پر، اس کی روح پر، اس کے دماغ پر، اس کے باطن پر اس کلمے کا جو نور پیدا ہوتا ہے، رمضان المبارک کے اندر جو کہے گا اس کا نور 1000 گنا بڑھ جاتا ہے ایک کلمے کا۔ اب ہم رمضان المبارک میں بڑے عرصے کے بعد کہہ سن سن کر پھر ہم متوجہ ہوتے، لہذا فرمایا اولہ رحمت، پہلا حصہ اس کا رحمت کا ہے، اور اس میں مقربین الہی تو ترقی کرتے چلے جاتے، لیکن جو لوگ رمضان المبارک کے سارے مہینے کے اعمال کو تیار نہیں کر سکتے تو ان کو اللہ تعالیٰ اس ماحول میں لا کر ترقی دیتے ہیں تاکہ ان کے اخلاق، اعمال، ان کی صحت درست ہونا شروع ہو جائے۔ لہذا 10 دن گزرتے ہیں تو وہ لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر وہ بھی ترقی کرتے ہیں، وہ بھی آگے بڑھتے ہیں، ان کا دل بھی بیدار ہوتا ہے، ان کا دماغ بھی ترقی کرتا ہے، ان کی عقل اور شعور میں کمال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جب وہ 10 دن پورے اہتمام سے گزار لیں۔ اب فرمایا پھر دوسرا عشرہ آ جاتا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اب درمیانی عشرہ آ گیا، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اب وہ لوگ جو ابھی تک ان کے گناہ نہیں دھلے، 10 دن رمضان کے بھی مل گئے، انہوں نے اپنے آپ کو اتنا سیاہ کر لیا، اتنا گناہ گار اور مجرم بنا لیا کہ 10 دنوں کے اندر بھی رمضان کی تاثیر سے ان کی اجتماعی اور روحانی زندگی، انسانی زندگی، اصل انسانی زندگی، ہم جسے روحانی زندگی کہتے ہیں وہ اصل انسانی زندگی ہوتی ہے، اور جسے ہم انسانی زندگی ہم کہتے ہیں یہ حیوانی زندگی ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو 2 ٹانگوں پر چلنے والا حیوان ہے، دوسروں کا مال کھاتا ہے، دوسرے کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے، پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی تنگ کرتا ہے، اپنے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، یہ تو حیوان سے بھی بدتر ہے، یہ اس ماحول میں حیوان بن جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے، بد اخلاق بن جاتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آ کر ان کو کیا کرتا ہے؟ کمال دیتا ہے، روحانی کمال، عقلی کمال، اخلاقی کمال، کہ یہ انسان بن جائے۔ روحانیت سے مراد کیا ہے؟ انسان، کیونکہ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کہتے ہیں اس شخصیت کو جس کے اوپر اللہ کی طرف سے فرشتوں کی صفت غالب ہو جائے، اس کی حیوانیت مغلوب ہو جائے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو 2 قوتوں سے مرکب بنایا، ایک اس کے اندر بہیمیت اور حیوانیت ہے، اور دوسرا اللہ نے اس کے اندر فرشتوں کی صفت رکھی، ملکیت رکھی ہے۔ اب ملکیت سے انسان کی عقل ترقی کرتی ہے، فرشتوں کے اندر عقل ہے، ملکیت فرشتوں کی صفت سے مراد کیا ہے؟ اس کی عقل تیز، اس کے اندر عقلی کمال آئے، اس کا دل بیدار ہو، اس کے اندر نور پیدا ہو، روشنی پیدا ہو، اس کے اندر تدبیر آئے۔ فرشتے کائنات کا نظام چلاتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، اللہ کی منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ لہذا جب یہ بندہ یہ فرشتوں کی صفت ملکیت یعنی عقل اور شعور، اور دوسری صفت فرشتوں کی طہارت اور پاکیزگی، ان کے اندر طہارت ہے، پاکیزگی ہے، ذہن بھی پاک، عمل بھی پاک، جسم بھی پاک۔ اب روزے کے ذریعے سے اس کا ذہن پاک کیا جاتا ہے، روزے کے ذریعے سے اس کے جسم کو توانات درست بنایا جاتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کا درمیانی عشرہ یہ مغفرت کا ہے کہ اس کے گناہ دھل جائیں، اس کی کمی کوتاہیاں دور ہونی شروع ہو جائیں، اس کو روحانی صحت حاصل ہونی شروع ہو جائے، اس نے جو بیماریاں گناہ اپنے آپ کو لگا لیے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، ان گناہوں سے نکالے، اس کو توبہ کی صفت ملے۔ اب یہ 20 دن گزرتے ہیں تو 20 دن مسلسل اس ماحول میں رہتا ہے تو اس کا پورے سال کا گند صاف ہوتا ہے۔ رمضان شریف کے دن اور رات کی مسلسل توجہ کے ساتھ اگر یہ مہینہ گزارے تو پھر ایک نیا انسان اس کی ولادت ہوتی ہے، کامل انسان، کامل بندہ جس میں ابدیت کا کمال بھی ہو،
جس میں اخلاق کا کمال بھی ہو، جس میں علم کا کمال بھی ہو۔ اس لیے رمضان کی راتوں میں قرآن سنوایا جاتا ہے، جو اللہ کا علم ہے۔ شیطانوں کے علم دب جائیں، دوسرے علوم وہ نیچے چلے جائیں، اللہ کا علم اوپر آ جائے، اس کے دماغ میں آ جائے، اس کے دل میں آ جائے، قرآن سنیں۔ اب ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں ہمیں سننے کی ضرورت نہیں، اللہ کا علم، قرآن سننے کی کیا ضرورت ہے؟ اب راتوں کو ٹیلی ویژن پر بیٹھیں، نیٹ پر بیٹھیں گے، سارا وقت وہاں گزاریں گے، لیکن کھڑے ہو کر، صف میں کھڑے ہو کر، فرشتوں کی صف میں کھڑا ہونا۔ ظاہر ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں مسلمانوں کی صف بنائی جاتی ہے۔ اب مسلمانوں کی صف اکیلے نہیں ہوتی، ان کے ساتھ فرشتوں کی صف بھی ہوتی ہے۔ یہ زمینی صف اور آسمانی صف یہ ایک کمانڈ میں آ جاتی ہیں، ایک آرڈر کے نیچے آ جاتی ہیں۔ رمضان شریف میں فرشتوں کی صف بھی ہے اور نیچے انسانوں کی صف بھی ہے۔ یہ ایک صف بن کر ایک طاقت میں ڈھل جاتے ہیں۔ مسلمان اور فرشتے وہ جب ایک ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت ان پر آتی ہے۔ جب مسلمان فرشتوں کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، مشابہت نہیں رکھتا، مناسبت ہی نہیں رکھتا، تو اللہ کی نگاہ میں تو ہر وقت وہ فرشتے وہاں پہلے ہوتے۔ تو یہاں جب بندہ صف میں کھڑا ہوگا، نماز میں کھڑا ہوگا، طہارت کی حالت میں ہوگا، پاکیزگی کی حالت میں ہوگا، دماغ اور دل اس کا روشن ہوگا، اس میں قرآن اتر رہا ہوگا۔ اب ہمارے دل و دماغ میں قرآن کب اترے گا؟ دنیا میں تو اترا ہوا ہے، قرآن دنیا میں تو آ گیا، رسول اللہ پر 23 سال میں قرآن اتر گیا، لیکن میرے اندر کب اترے گا؟ میرے بچوں کے اندر کب اترے گا؟ میرے دماغ کے اندر کب اترے گا؟ ہم اپنے اندر قرآن کو اتارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اللہ نے پھر رمضان المبارک کا پورا مہینہ لا کر ہر مسلمان کے اندر قرآن اتر جائے، کتاب سے نکل کر اندر داخل ہو۔ ہم کہتے ہیں اس کو باہر ہی رکھنا ہے الماری میں، اندر نہیں داخل ہونے۔ رمضان شریف آتا ہے اندر داخل کرنے کے لیے، ہر آدمی پڑھے، اس کا کان سنے۔ جب کان سنتا ہے تو دل کا کان بھی کھلتا ہے، وہ بھی سنتا ہے۔ اب یہ پڑھے گا تو سنے گا۔ اب یہ خود نہیں پڑھ سکتا تو اچھا قاری، اچھا قرآن کا حافظ، جو قرآن کو پڑھنے والا بھی ہو، سمجھنے والا بھی ہو اور اس کا درد رکھنے والا بھی ہو، اس کی زبان سے قرآن سنیں۔ کہتے جی پھر ہم اس حافظ سے قرآن سنیں گے جو جلدی جلدی ٹکڑا مشین لگائے اور فٹافٹ ہماری نماز فارغ کر دے۔ اب نماز میں 20 رکعت میں 40 سجدے، 40 سجدوں میں کم از کم ہر سجدے کے لیے اگر آپ وہ کتنے منٹ لگائیں، 1 منٹ لگائیں تو کم از کم 40 منٹ لگیں گے۔ پھر اگر نماز رکوع بھی کریں گے اور سورۃ فاتحہ بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، تو کہتے ہیں جی فٹافٹ امام صاحب، حافظ صاحب، آپ نے آدھے گھنٹے میں سب کچھ فارغ کرنا ہے جی، آدھے گھنٹے میں سب کچھ فارغ کرنا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں قرآن تو تھوڑا تھوڑا اندر داخل ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ایک ڈرم فوراً اوپر بہا دیں جی، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمارے اندر قرآن اتر گیا۔ وہ تو قرآن بہ کے باہر چلا گیا۔ پھر ہم نے اپنی مرضی کے مطابق رمضان گزار کر رمضان کا اللہ کا منصوبہ نعوذ باللہ ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے طریقہ بتایا، اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اندر قرآن نہیں داخل ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اندر ہم نے تو بالکل اس کو نہ صف میں کھڑا ہی نہیں ہونا کہ فرشتے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کیوں کھڑے ہو جائیں؟ اللہ کی پاک مخلوق ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے، دائیں اور بائیں کھڑی ہو جائے۔ کیوں کھڑی ہو جائے؟ نہیں، ہم نے تو ناپاک لوگوں کو کھڑا کرنا ہے اپنے دائیں اور بائیں، تاکہ اللہ کا غضب آئے، غصہ آئے ہم پر، ہم عذاب کے مستحق بنیں۔ آج مسلمان ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اللہ کے غصے کو بلاتا ہے، اس کی رحمت کو کھینچنے والا کام۔ وہ رحمت کا بہاؤ کرتا ہے، سمندر بھیج دیتا ہے رمضان میں، لیکن ہم اپنے عمل سے اس سب کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ تجھے نہیں چلنے دیں گے، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ نماز بھی نہیں پڑھنی، ٹائم پر وقت ہی نہیں نکالنا، یہاں سے مسجد سے پھر واپس بھاگنا ہے۔ رات کا وقت ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ کوئی ایسی مجلس ہو جس مجلس میں کھڑے ہوں، امام بخاری رات کے اول حصے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ
قرآن پاک ہر 10 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ پہلے 10 دنوں میں قرآن پاک وہ ختم کرتے ہیں، آدھی رات قرآن کے لیے تراویح کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر اگلی آدھی رات میں وہ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، ساری رات کھڑے رہتے ہیں۔ آج امام بخاری کا نام لے لے کر لوگ جس کو پوچھو کہتے ہیں بخاری میں حدیث ہے، جس کو پوچھو کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ امام بخاری جس نے 6 لاکھ حدیثیں، کئی لاکھ حدیثیں پڑھی، سنی، سمجھی، ساری دنیا اسلام کا سفر کیا، اور آخری زندگی ساری رمضان المبارک میں ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزارتے ہیں۔ نہ رسول اللہ کی بات مانتے ہیں، نہ حضرت عمر ابو بکر کی بات مانتے ہیں، نہ حضرت علی عثمان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، نہ امام بخاری اور نہ امام ابو حنیفہ کا۔ امام ابو حنیفہ رات کو نماز میں 1 قرآن ختم کرتے تھے اور دن کو بھی 1 قرآن ختم کرتے تھے۔ ساری رات رمضان کی اور سارا دن رمضان کا قرآن کی دوستی میں گزارتے ہیں، اللہ کی دوستی میں گزارتے ہیں، ایک خاص نیکی کے ماحول میں گزارتے ہیں۔ اولہ رحمت، پہلا حصہ اس کا رحمت والا، واوسطہ مغفرت، اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت والا، کہ ان کے گناہ دھل جائیں اور ان میں کمال پیدا ہو جائے، یہ اللہ کی نگاہ میں قیمتی بن جائیں، یہ مخلوق کی نگاہ میں بھی قیمتی بن جائیں۔ یہ دنیا کی ہر مخلوق اس بندے کی جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے، اس کی قیمت ہر مخلوق کے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے۔ آج ہماری کسی مخلوق کے ذہن میں کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی مکھی بھی ہمیں کوئی قیمت نہیں دینے کے لیے تیار، کوئی جانور ہمیں قیمت دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو بھی قیمت بنا لیا۔ انسان کی قیمت بنتی ہے اخلاق سے، اعمال سے، علم الہی سے، اللہ کے تعلق سے، اللہ کے قرب سے۔ اس کی قیمت تو اس سے بنتی تھی، آج ہم اپنی قیمت بناتے ہیں مکان بڑا بنا کر۔ فرعون سے بڑا مکان بنا سکتے ہیں، قارونوں سے زیادہ دولت جمع کر سکتے ہیں، دنیا میں ان ظالموں سے زیادہ پیسہ جمع کر سکتے ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں ان کی کیا قیمت ہے؟ اللہ نے ان کو اٹھا کر دنیا میں پھینک دیا، غرق کر دیا ان کے مال و دولت سمیت۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری قیمت ان کپڑوں کے ساتھ ہے، یہ کپڑے تو اتار لیے جائیں گے موت کے وقت، یہ عزت اور احترام کے لیے یہ صرف کفن پہنایا جاتا ہے۔ انسان کی قدر اور قیمت اس کے نور ایمان سے پیدا ہونی چاہیے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرمایا تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا ہے، بغیر کپڑوں کے، بغیر لباس کے، بغیر مکان کے، بغیر مال و دولت کے، بغیر موبائل کے، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں ننگ دڑنگ تمہیں آنا پڑے گا۔ قیامت کے دن سب لوگ ننگے ہوں گے۔ لباس کیسے ملے گا؟ لباس التقوی، تقوی کا لباس آئے گا، نماز کا لباس آئے گا، قرآن کا لباس آئے گا، ذکر کا لباس آئے گا، وہ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور میں تقوی کا لباس سب سے اونچا ہوگا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن مرد عورتیں سارے ننگے ہوں گے؟ فرمایا ہاں سارے ننگے ہوں گے، سب کے لباس اتر جائیں گے۔ یہ دنیا کو تم نے ترجیح دی، اللہ سب کچھ اتار دے گا، دنیا کی ہر چیز تمہاری ختم ہو جائے گی۔ فرمایا پھر شرم و حیا کدھر جائے گی؟ ایک دوسرے کو کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا عائشہ ہر آدمی اپنے من میں ڈوبا ہوا ہوگا اس دن، آج اپنے من میں ڈوب جائے، وہاں تو ڈوبنا پڑے گا کہ میں کون سا عمل لے کر آیا ہوں، کیا زندگی اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ قیامت کے دن آخر مرنا نہیں، ہم نے موت کے بعد اس زندگی کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ میری رات کیا ہے، میرا دن کیا ہے، میری نماز کیا ہے، میرا مال کما کر میں نے اسے کہاں خرچ کیا، بچا بچا کر رکھ کر اس مال کو خزانہ بنایا، غریب پر مسکین پر خرچ ہی نہیں کیا۔ یہ دنیا کی محبت نکلے، اللہ کی محبت آئے۔ فرمایا اولہ رحمت، پہلا اشرہ اس کے رحمت کا، اوسطہ مغفرت، درمیانی اشرہ اس کا مغفرت کا، ان میں کمال ابھریں، اندر سے ان کے اندر سے نیکی کا جذبہ پھوٹے، ہر گناہ اس کے اوپر سے دھل جائے۔
اور کچھ لوگ ایسے بھی غافل ہوں گے وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، آخری اشرہ اللہ لا کر جن لوگوں نے پہلا اشرہ بھی ان کا کچھ کام بھی نہیں کر سکا، دوسرا اشرہ بھی ان کے گناہوں کو نہیں دھو سکا، تیسرا اشرہ بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ اپنی عام رحمت سے پھر اپنی خاص رحمت سے ان کی جہنم کی آگ سے آزادی کا سامان اسپیشل طور پر پیدا کر دیتا ہے، اور وہ بھی اس کے لیے جس کی توجہ ہوگی کہ اللہ میں گناہوں سے نکلنا چاہتا ہوں، اپنی توجہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی معافی کا، مغفرت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، ہر رحمت کا دروازہ، ہر مغفرت کا دروازہ، ہر نعمت کا دروازہ بندوں کے لیے اللہ کھول دیتا ہے، اور اللہ کا منادی اعلان کرتا ہے وہ میرے بندے کہاں گئے؟ یا رات کے وقت طلوع فجر تک، غروب آفتاب سے لے کر اللہ کا منادی اعلان کرتا ہے اے اللہ کے بندے تیرا رب تیرے انتظار میں ہے، یا باغی الخیر اقبل، اور نیکی کے چاہنے والے، خیر کا ارادہ کرنے والے، حق کی تلاش میں لگے ہوئے انسان، اللہ کی منشا کو تلاش کرنے والے، اللہ کی محبت سے سرشار انسان، یا باغی الخیر اقبل ویمن،